اب نام بدل گیا ہے، آیت وہی ہے، پیغام وہی ہے، میسج وہی ہے، گفتگو وہی ہے۔ اب وہ آیا وقت کہ قال لهم اخوهم صالح، پھر صالح کو ہم نے بھیجا، انہوں نے یہی سب کہا۔ پھر سینکڑوں سال گزر گئے، قال لهم اخوهم لوط، پھر ہم نے نبی لوط کو بھیجا، ہزاروں مشکلات اٹھائے لیکن یہی انہوں نے بھی کہا۔ ہاں جب مکمل ہو گیا ہمارا قانون تب ہم نے ذرا سا فرق کر دیا ہے، اب تک ہر ایک نے یہی کہا اور اتنا کہا کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اپنے رب سے اجرت مانگتے ہیں۔ لیکن جب دین مکمل ہو جائے گا، جب تک مکمل نہ ہو جائے بات، سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ جب دین مکمل ہو جائے گا تب آنے والا یہ کہے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، صلوات محمد و آل محمد۔ کیا ہے سابقین نے یہ کہا وما اسألکم علیہ اجر، ہم تم سے کوئی اجرت اس سے پورے پیغام کے پہنچانے کی نہیں مانگتے۔ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر، ہماری اجرت، ہماری مزدوری، ہماری محنت کا صلہ عالمین کے پلے والے۔ ہاں بہت ممکن ہے یہ بھی ہو جو میں نے کبھی عرض کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انہوں نے اجر اپنا اللہ پر رکھا اور کوئی اور سوال نہیں کیا، شاید کسی نبی کے پاس بھی وہ اہل بیت نہیں تھے جو ہمارے رسول کے پاس تھے۔ اس لیے یہاں یہ ہو گیا کہ اب ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے مگر میرے قرابت داروں کی محبت اور محبت۔ نہ نوح کو ویسے قرابت دار ملے، نہ حضرت ہود کو ملے، نہ صالح کو ملے، نہ لوط کو ملے، نہ ابراہیم کو ملے، کسی کو ایسے قرابت دار نہیں ملے جو آخر میں، اس لیے کہ اب دین مکمل ہو رہا ہے تو خاندان کی شان و شوکت بھی مکمل ہو رہی ہے۔ صلوات محمد اور عزیزان گرامی، میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جتنی جگہوں پر بھی اس نے انسان کے کردار کو بہتر بنانا چاہا، ہزاروں سال پرانی تاریخ سے لے کر جب قرآن کا پیغام شروع ہوا، قرآنی پیغام ذرا سا اختلاف ہوا کہ حضور کو پہلا میسج کیا ہے۔ ہم اس کو اگر تاریخ کی تنقید کے حساب سے، تفسیر کے حساب سے بات کریں کہ قرآنی تفسیر میں ہمیں کیا سمجھایا گیا۔ کل شب میں اسی موضوع پر ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا، تفسیر قرآن۔ میں چند باتیں یہاں بھی عرض کروں کہ قرآنی تفسیر کے ذریعے سے ہمیں کیا بتایا گیا۔ جو تاریخ سامنے آئی اس میں تو ایک بات یہ بھی کہ جب سب سے پہلا میسج آیا تو وہ بھی 2-3 افراد اس کے قائل ہیں، سابقین علماء میں، بزرگ علماء میں سے جناب ملا حسن فیضی کا شاعر یا تو ایک اور لوگ سے قائل ہیں۔ بس اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلا پیغام یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ پہلا پیغام۔ لیکن باقی تمام اکثریت مفسرین و علماء اس بات پر اتفاق ہے کہ پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ بھی میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ غور کریں کہ حضور پر پہلا پیغام کب آیا۔ اب اس کو عالم اسلام نے اپنے اپنے طور پر لکھا اور بڑے پیسے لکھا۔ ہاں اتنا عرض کریں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، ٹھیک کہتے ہیں، پڑھے لکھے اس طرح کے نہیں تھے جیسے دنیا کے انسان پڑھ لکھے ہیں، ویسے نہیں تھے، بے شک صحیح بات ہے۔ لیکن یہ غور کرو کہ 40 سال تک وہ شخصیت مکے کے اندر شہر کی حدود سے نکل کر باہر چلے جاتے ہیں، ویرانے میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، اور 40 سال کی اس زندگی کے بعد جب پہلا میسج آتا ہے، پہلا پیغام آتا ہے جس کو ساری دنیا اسلام نقل کرتی ہے کہ پہلا پیغام حضور پر آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو ہم سوال کر سکتے ہیں آج کے تمام محققین مفسرین سے، آپ سب گواہ ہو کہ 40 سال تک حضور نے کسی سے نہیں پڑھا۔ جب 40 سال تک کسی سے نہیں پڑھا ہو کسی نے، تو اس سے اگر کوئی یہ کہے پڑھو تو مطلب کیا ہوا؟ اور وہ بھی کہنے والا کوئی عام نہیں ہے جس کا کلام ہے وہ کہہ رہا ہے پڑھو، اس کا مقصد یہ کہ وہ سارا علم اس کے پاس ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ، سارا علم اس کے پاس ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ پہلا میسج ہے علم، پہلی آواز جو دی گئی ہمارے نبی کو وہ اقرا، پڑھیے، پڑھیے، علم
مراد ہو گیا. جب علم مراد ہے پہلی ہی منزل پر تو اب یہیں سے قرآنی پیغام یہ بن جاتا ہے دیکھو رسول تمہارے درمیان آئے, تم کو ان کی امت میں قرار دیا گیا ہے. اب جو رسول کو اپنا رسول اور خود کو ان کی امت میں مانے گا وہ یہ یاد رکھے گا کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کو سب سے پہلا میسج علم کا آیا ہے. اب جو رسول کے ساتھ ساتھ چلے گا وہ علم حاصل کرے گا, جو ان سے الگ جائے گا وہ جہالتوں کے دریا میں غرق کرے گا. صلوات محمد علیہ ہمارے سامنے قرآنی زندگی کو انسان کو اچھا بنانے کے لیے اور اچھا بنانے کے لیے حضور نے جو اپنی زندگی پیش کی اس میں بھی 40 سال تک اگرچہ کچھ نہیں پڑھا, دنیا میں کوئی استاد نظر نہیں آیا کہ جو یہ کہے کہ ہم نے پڑھایا. میں نے اس کو کبھی کہا ہے کہ آج کی دنیا میں محققین ایک ذرا سی پتھر کی لکیر سے ہی پہچان لیتے ہیں چٹانوں کے اندر کہ یہ کس پرانے زمانے کی تحریر ہے یا کس کا جانور کا کوئی عکس ہے یا اس کا کوئی نشان ہے. جو لاکھوں سال پرانی تاریخ بتلا دیتے ہوں, کہیں سے تو ڈھونڈ کر لاؤ کہ حضور کا استاد کون تھا, حضور کو کون پڑھا رہا تھا, تو حضور کس سے پڑھ رہے ہیں. آپ کی تحقیق میں کہیں نظر نہ آئے گا کہ رسول کا کوئی بھی استاد تھا. یہی معجزہ مان لینے کے لیے کافی ہے کہ جس کا کوئی استاد نظر نہ آیا ہو اس نے وہ کتاب لا کر دے دی جو قیامت تک انسان کے لیے محترم مقدس بن گئی. صلوات یہ سامنے کی بات ہے. اور اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس قرآن نے ہمیں اور آپ کو علم دیا. اس قرآن کو سمجھنے کے لیے چند طریقے رہے. ایک یہ کہ قرآن شریعت بن کر آیا. تھوڑی دیر آئیے اس پر بات کر لیں. قرآن ہمارے لیے ایک مکمل شریعت پیش کرتا ہے. اس شریعت کے پیش کرنے میں قرآن کے سمجھنے میں کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے, ایک بات سامنے آئی جس کو علماء محققین اور مفسرین نے لکھا کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آیت حکم کی شکل میں آئی تو 10 دن تک عملی زندگی میں اسے لا کر اور سامنے والے اصحاب کو بتلاتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ شاید کا مفہوم مقصد اس عمل سے سمجھو. جب 10 دن تک, اب 10 دن کی مدت 10 دن تک جب سمجھا لیتے تھے تب اس کے بعد جو دوسری آیت ہو اس کا حکم اپنے عمل میں لا کر بتلاتے تھے. یہ تو بات سامنے آ گئی کہ رسول خالی آیت نہیں سنا دیتے تھے بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کو پیش کر کے دنیا دنیا کو سمجھاتے تھے. یا سمجھانا چاہتے تھے کہ خالی علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے. علم و عمل کی بات رسول اپنی عملی زندگی میں لا کر پیش کرتے ہیں. میں نے اسی لیے بات عرض کر دوں کہ 10 دن تک ہر آیت کے حکم کو بعض مفسرین و محققین علماء نے اس کو لکھا کہ 10 دن تک رسول کسی بھی آیت کے حکم کو اپنے عمل میں سمیٹ کر پیش کرتے تھے اور سمجھاتے تھے. ہر آیت کے حکم کے لیے اگر 10 دن کی بات ہم مان لیں تو اتنا بڑھ کر ضرور کہیں گے کہ ایک آیت ایسی ہے جس کو رسول نے 10 دن نہیں سمجھایا, بلکہ ایک آیت ایسی ہے جس کو رسول نے 10 ماہ تک سمجھایا. میرا جواب متفق ہوگا کہ وہ آیت کون سی ہے جس کو رسول نے عملی زندگی میں لا کر 10 مہینے تک سمجھایا. اور وہ اس طرح جب گھر سے نکلتے تھے تو اس گھر کے سامنے رک کر آواز دیتے تھے, السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میں کہہ سکتا ہوں کہ 10 دن کی بتلائی ہوئی بہت سی آیتوں کے احکام کو اگر امت نے یاد رکھا ہوتا تو آج شریعت پر ایک ہی راستے پر ہوتے. خیال کیجئے گا جب 10 مہینے کی آیت کی بات نہ یاد رکھ پائے لوگ تو 10 دن کی آیت کی بات کیسے یاد رکھیں گے, اور جب 10 دن کی آیتوں کی بات نہ یاد رکھیں تو ایک دن کی آیت کی بات کیسے یاد رکھیں گے. یہاں رسول نے اپنے عمل سے مختلف حیثیتوں سے سمجھایا اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس چند راستے مہیا کر دیے. ایک یہ کہ خود قرآن کو قرآن سے سمجھو. دوسرے, اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کو میرے عمل سے سمجھو. قرآن کو قرآن سے, یا یوں کہ قرآن کو میرے عمل سے, اور اگر میرے عمل سے سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کو قرآن سے سمجھو. تفسیر کا طریقہ, تفسیر قرآن سے جس سے ہم سب وابستہ ہیں. اس کے 4 ہی راستے ہیں, یا 5 یا 6 یا 7 تک کی بات کہی گئی ہے. ہم 4 راستوں میں سے کہ قرآن کو عمل رسول, قول رسول سے سمجھو تاکہ شریعت ہم تک صحیح پہنچے. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو قرآن کو قرآن سے سمجھو تاکہ قول رسول بھی قرآن سے ملا کر سمجھا سکتے.
اگر اس سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو رسول کے بہت قریبی افراد ہیں جن کو ہم اہل بیت کہیں، بہت سے لوگ اصحاب کہیں، صاحب اہل بیت اور اصحاب، ان کے ذریعے قرآن کو سمجھیں۔ چوتھا طریقہ یہ بتایا گیا کہ قرآن کی تفسیر کے لیے کہ جو دنیا میں اور مذاہب کی سابق کی بڑی کتابیں ہیں ان سے بھی ملا کر قرآن کے اخبار کو دیکھیں، جنہیں مشہور توریت، زبور، انجیل وغیرہ، ان سے بھی ملا کر دیکھیں۔ اور آخری بات یہ کہ اگر کسی طرح سمجھ میں نہ آئے تو کسی نے کہا کہ عقل کو، اور کسی نے کہا اپنی رائے کو، اور کسی نے یہ کہا کہ بہت سے علماء کی رائے سے ملا کر سمجھیں۔ یہی چند طریقے ہیں، یا رسول سے سمجھیں تاکہ شریعت ہم تک صحیح پہنچ جائے، یا قرآن سے سمجھیں، یا خود رسول کے قریبی افراد سے، یا سابق کے مذاہب کی کتابوں سے، یا پھر اپنی عقل و رائے اور اجتہاد سے۔ اجتہاد پر اختلاف ہونے لگا کہ اجتہاد کون سا اجتہاد؟ اجتہاد کے لیے دو لفظ ایجاد کر لی گئی، ایک ممدوح اجتہاد، ایک مضمون اجتہاد۔ اس کو میں ابھی نہیں عرض کروں، اپنے مجمع کے سامنے اتنا عرض کر لوں کہ آپ قرآن کی ایک بات سامنے لائیں، کیسے کہیں اور کیا کہیں۔ آپ کو قرآن سے سمجھنا ہے، رسول سے سمجھنا ہے، قریبی افراد سے سمجھنا ہے، سابق کی کتابوں سے سمجھنا ہے۔ قرآن نے ایک بات کہی مثلا کہ تم کو اس طریقے سے زندگی نہ گزارو کہ جہاں عدل کے خلاف ہو، منکر، فحشا، بغی وغیرہ الفاظ استعمال کیے۔ ہم کیا سمجھیں گے؟ فحشا کیا ہے، منکر کیا ہے، بغی کیا ہے، عدل کیا ہے؟ زندگی وہ گزارو جو عدل والی ہو، احسان والی ہو۔ اب ہمیں کیا معلوم کہ عدل والی کیا زندگی ہے، احسان والی کیا ہے، ذوی القربیٰ صاحبان قرابت کے ساتھ زندگی گزارنا کیسی ہو۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو شریعت کہلائے گی، اور شریعت کے اثروں کو رسول پیش کریں گے، اور رسول کی اس بات پر جب اختلافات ہو جائیں تو بات کو کیسے سمجھا جائے۔ توجہ کی، اس لیے ہمیں ایک نہ ایک ایسی بڑی شخصیت تک جانا پڑے گا کہ جو ان تمام معاملات کو اس طرح سمجھا سکیں کہ اس پر ہمیں اعتبار ہو اور اعتماد ہو۔ مثلاً ایک سامنے کی بات کہ قرآن نے منع کر دیا شعر و شاعری، شعراء یتبعہم الغاوون، گمراہ لوگوں کا اتباع کریں گے۔ تو کیا شاعری ممنوع ہے؟ شعر کہنا ممنوع ہے؟ ہر شاعر جو ہے وہ غلط کام کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں ادبا، شعراء، ممتاز افراد اس فن کے موجود ہیں، مجھے ان کے سامنے کیا کہنا ہے۔ لیکن اتنا تو قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کیا کہا کہ اتباع ان کا یتبعہم الغاوون، جو شعراء وہ ہے کہ جن کا اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا ہم شاعری کو لائق ہیں؟ ہم شاعری میں بات کرتے ہیں کہ آیا شعر و شاعری قرآن نے مضمون قرار قابل مضمون کیا ہے؟ واقعی تاریخ میں ہم نے کہیں پر کچھ دیکھا، اس کو میں آپ کے سامنے ابھی نظر کروں گا اور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ شاعری کیا اچھی چیز ہے، کیا بری بات۔ غور کیجیے کہ سب سے پہلا کلام قرآن نے یہ تو کہا آگے جا کر کہ شعر و شاعری غلط ہے، اس کا اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں کوئی بھی انسان اگر کوئی بات کہتا ہے، آپ کی اردو زبان میں، عربی میں، فارسی میں، شاعری کا ایک معیار ہے، ہر زبان میں تو نہیں ہے، اور فرمائیے ہر زبان میں تو نہیں ہے۔ عرب کی شاعری سے میں تھوڑی دیر اس پہ بات کر لوں، عرب کی شاعری سے جو فارسی اس میں فرق ہوتا ہے، ورشن فارسی کی شاعری سے ہماری اردو میں فرق ہوتا ہے۔ جتنے علل، ضیافات، تمام جتنی چیزیں وہاں عربی میں بیان کی جائیں گی شعر و شاعری کے لیے، وہ اردو میں نہیں ہے۔ جتنے حسن و خوب عربی کی شاعری میں ہے وہ اردو میں نہیں ہے۔ معافی چاہتے ہوئے اپنے ذات شعراء کرام اساتذہ کی بمنزل تشریف بیان نہیں، لیکن جو اردو شاعری میں ہے وہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ عرب کی شاعری میں نہیں ہے۔ جو اس زبان میں ہے وہ وہاں نہیں ہے، جو وہاں کی زبان میں ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ پہلے ایک بات تمام کر دوں،
آپ کے یہاں یہ بحر ہے اور یہ قافیہ ہے اور یہ حسن خوبی ہے، یہاں سند اتفاق چاہیے، یہاں مراد النظیر چاہیے، یہاں سند اتضاد چاہیے، یہاں اسٹیٹ میں یہ موجود ہے، یہ تمام جو صفات حسنہ شاعری کی یا لائق مذمت، یہاں پر یہ جو تکرار غلط ہے، یہاں پر اتنی اضافتیں غلط ہیں، یہ ساری باتیں ہمارے ذات شعرا بخوبی جانتے ہیں۔ یہ اتنی باتیں جو اتنی اضافتیں غلط ہیں، یہ تکرار لائق مدح، یہ تکرار لائق مذمت۔ یہاں پر میں ابھی عرض کر لیتا لیکن تھوڑا ٹھہر کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو جتنی اضافتیں یا جتنی تکرار، کہیں لائق مذمت کہیں لائق مدح، آپ اردو میں کہیں گے یہ اضافتیں اور اضافت کی لفظ اردو میں لائیں گے۔ اب اگر میں پوچھوں ورڈس برتھ شاعری کر رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ انگلش کا بہت بڑا ہیومر، وہ بہت بڑا شاعر تھا اور اس کی جو ماشاءاللہ انگلش سے واقف افراد موجود ہوں، وہ کہہ رہا ہے اپنی شاعری کے انداز میں لون ایز اے لونلی کلاؤڈ اپان دا اسکائی ود آل دا ریسٹ آف اسکائی از کلیئر افرون اپان دا ایٹماسفیئر۔ شاعری ہے، وہاں کون سا قافیہ ہے، کون سی ردیف ہے، کون سے حسن ہے، کون سی خوب۔ اب یہی شاعری کسی فرانسیسی سے پوچھیے، اس نے اپنے آقا حضرت علی اصغر کی شان میں ایک فرانسیسی شاعر نے بہت بڑا مرثیہ کہا، ساری دنیا کی زبانوں میں ٹرانسلیشن اس کے لیے ہمارے دادا ہوتے ہیں جناب مولانا مسعود حسین صاحب، انہوں نے میڈاگاسکر کے اندر اس کا ترجمہ پہ فارسی اردو ساری دنیا میں ایک چھوٹے سے کتابچے کی شکل میں۔ ایک بہت بڑا فرینچ شاعر تھا، میڈاگاسکر کالونی کہلاتی تھی فرانس میں، وہاں انہوں نے فرانسیسی میں حضرت علی اصغر کی شان میں مرثیہ کہا، پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس میں کون سے قوافی، کون سی ردیف، کون سے بحر، وہ کیا جانے۔ میں اس لیے اس کورس کر رہا ہوں کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں آ جائیے، یہاں کویتائیں ہوتی ہیں ہندی میں، کیا ان کویتاؤں میں وہ سارے مراد ہوتی ہیں جو آپ کی اردو شاعری میں نہیں ہوگی۔ تو اب میں سوال کرتا ہوں، قرآن تو سب کے لیے ہے، جب قرآن سب کے لیے ہے تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ شعراء کا اتباع گمراہ کرنے والے کرتے ہیں، تو کیا دنیا کی تمام زبانوں میں جو شاعری ہے وہ وہی شاعری سمجھی جائے جس کو قرآن نے کہا اپنے عرب شاعروں کے لیے؟ اس نے اشعار سے اور شاعر سے مراد کس کو لیا؟ عرب کے عربی میں کہنے والے شاعر کو مراد لیا، اس لیے کہ جو انگلش میں کہہ رہا ہے وہ عرب کے سامنے شاعری ہی نہیں ہے۔ اور کیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو فرانسیسی نے کہا وہ عربی میں شاعری کہلائے گی ہی نہیں، پھر بھی وہ شاعر کہہ رہا ہے اپنی زبان میں۔ تو کیا دنیا کی ہر زبان کے اندر جو شاعر جہاں جس انداز میں شاعری کر رہا ہے اس کا اتباع کرنا گمراہی ہے؟ اگر اس سوال کو ہم نے محفوظ کر لیا اپنے ذہن میں تو جواب سامنے ہے۔ جواب یہ ہے کہ قرآن یہ چاہتا ہے انسان کو اچھا بنانا۔ ہر وہ شاعری جو انسان کو برا بنائے وہ قرآن کی نظروں میں بری ہے، اور ہر وہ شاعری جو انسان کو اچھا بنائے۔ صلوات و سلام علیہ